سمت تو اس کی طے ہوتی ہے جس کی زندگی کا کوئی پرپز اسے پتہ ہوتا ہے. جی جی. تو ہمارے ہاں تو لوگ پرپز ڈریون لائف نہیں گزار رہے. ہمارے ہاں ایک بیلنس جو ہے لائف کے اندر اسپریچولیٹی اور مٹیریلزم کا نہیں ہو پاتا. کتنے ہی لوگ تھے جو دن میں رسول اللہ کے مجالس میں نہیں آ سکتے تھے, ان کے لیے نائٹ کلاسز تھیں. دینی طبقے کے اندر یہ ایک خصوصی طور کے اوپر ایک رجحان موجود ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی شخص دنیاوی لائف کے پیچھے یا پیچھے بھاگنا تو نہیں کہوں گا, اس کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ تقدو کر رہا ہو تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ویسے انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ میرے سے بچے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کو ایجوکیشن میں جانے پر تو آپ لوگوں کا موقف ہے, تو لڑکے جو کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں کیا ان کے لیے نہیں؟ ایک حد تک کہ جو اپوزٹ جینڈر ہے ان کا آپس میں بات کرنا ضرورت کی حد تک کیا یہ الاؤڈ ہے, یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گیٹ وے ہے کسی غلط چیز کی طرف لے جانے کے لیے؟ میں ملائیشیا گئی تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے. اچھا. تو لڑکے لڑکی کو تو خود چوائس کرنا ہوتا ہے. کیا لو میرج اسلام میں جائز ہے, اور کیا والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ رشتہ اچھا ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیں؟ نمرا اور عمیرہ کافی ان کی رائٹنگز اچھی ہیں, اور یعنی اگر میں نہیں سمجھتی کہ صرف یہ, بہت سارے اور بھی رائٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اچھا لکھا, تو اچھی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں لیکن امپیکٹ تو ہوتا ہے. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی پوڈ کاسٹ کیے بہت سی ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کیا ہے جن ٹاپکس میں کچھ سوسائٹی کی ایشوز, کچھ آپ کی پرسنل لائف کی ایشوز, کچھ آئیڈیالوجیکل ایشوز, کچھ کرنٹ افیئرس, اور کچھ اسی طرح سے ڈیولپنگ سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پرسنل لائف کے اندر بہت آئیڈیالوجیکلی اور اسپیشلی آپ کی جو ایکٹیو لائف ہوتی ہے اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی گائیڈنس جو کہ اس ہر ایک قدم پہ آپ کی زندگی کے ہر ایک اس لائف کی سٹیج کے اوپر آپ کی مدد کرے. فار ایگزامپل پرسنل لائف, اسی طرح سے پروفیشنل لائف, اسی طرح سے میرائٹل, پری میرائٹل, پوسٹ میرائٹل لائف, اسی طرح سے بات کی زندگی بھی. اس سلسلے کے اندر بہت سی اہم ٹاپکس ہیں جن کو آج ہم نے اپنے شو کے اندر ڈسکس کرنا ہے, اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو کہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج چلی ہیں, لیکن میں پھر بھی تعارف کروا دیتا ہوں. استاد نکہت ہاشمی, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کے لیے. میں ڈائریکٹلی آپ سے کچھ ایک آئیڈیالوجیکل کویشچن کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے کویشچن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں اس سوسائٹی میں جہاں پر ہم رہتے ہیں, میرا جو کویشچن ہے وہ سوسائٹی اسپیسیفک ہے کیونکہ ہم ویسٹرن یہاں پہ سوسائٹی کی بات نہیں کر سکتے. ہماری سوسائٹی میں ہم کہتے ہیں جی ہمیں قرآن کی صورت میں, حدیث کی صورت میں گائیڈنس دی گئی ہے, ڈائریکشن بتائی گئی ہے کہ آپ نے اپنی زندگیوں کو کیسے جینا ہے, لیکن سوسائٹی ڈائریکشن لیس لگتی ہے, اس کی کوئی سمت ہمیں نظر نہیں آتی. زندگی کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, وی سی این اٹر کیوس اراؤنڈ. اس کیوس کے اندر ہمیں سمجھ نہیں لگتا کہ ہم نے اپنی زندگی کا بیسک آئیڈیالوجی کیسے سیٹ رکھنی ہے کہ میں نے اس سمت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور یہ فلاح کا راستہ ہے. تو اس صورت میں ہم کیسے اپنی زندگی کی ایک سمت کو طے کریں؟ دیکھیں, سمت تو اس کی طے ہوتی ہے جس کی زندگی کا کوئی پرپز اسے پتہ ہوتا ہے. جی جی. تو ہمارے ہاں تو لوگ پرپز ڈریون لائف نہیں گزار رہے, پرپز کو سمجھتے نہیں ہیں. جو پرپز کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے پھر یعنی کسی سمت میں چلنا ممکن ہو جاتا ہے. Exactly. تو یہ بے سمت چلنا جو ہے وہ پرپز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو اگر کسی کا پرپز یہ ہے کہ آپ دنیا میں مال کمائیں, نام کمائیں جی جی. اور اقتدار تک پہنچیں, یا یہ ہے کہ یعنی یہیں پہ جی لیں, کھا لیں, پی لیں, جی لیں, تو نیچرلی اس میں تو انسان کے لیے کوئی سمت طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. Exactly. تو آپ تو جو سوچو گے, جو کرو گے, وہ تو اسی کے گرد گھومے گا کہ آپ نے وہی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, انہی لوگوں کے درمیان رہنا ہے, وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ وہ سب کچھ اچیو کر سکو. بالکل بالکل. اچھا, یہاں پہ آپ نے پرپس کا ذکر کیا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ what exactly is the purpose؟ پرپس ہونا کیا چاہیے, آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, ہم نے اپنی عقل سے طے نہیں کرنا. اچھا. ہم جس پر بلیو کرتے ہیں, جس نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے کریٹر نے ہمارا مقصد طے کر رکھا ہے. اور جیسے سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. شیخ صالح ابن عثیمین عقیدہ واسطیہ کی شرح کے مقدمے میں لکھتے ہیں,
ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اس کے ساتھ جڑ جائیں. ایگزیکٹلی. تو ہماری زندگی کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہ کے زندگی گزاریں. اب اس زندگی میں ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے یعنی ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں کرنا. اور اس کی وضاحت ہمیں سورہ الملک میں ملتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے، تمہیں ٹیسٹ کرے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ زندگی دی ہے ٹو اچیو ایکسلنس، کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرتے ہوئے، اپنی صلاحیتوں، اپنے پوٹینشیل کو یوز کرتے ہوئے، چاہے کام تسخیر کائنات کا ہو، چاہے انسانوں کی زندگی کی بہتری کا ہو، کام کسی بھی حوالے سے ہو، اس میں ایکسلنس اچیو کریں. اچھا، ہم انفارچونیٹلی ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر ہم مغلوب ہیں، مطلب یہ آپ کے لیے ایز اے ہول اسلامک سویلائزیشن جو ہے وہ مغلوبیت کا شکار ہے. اب الٹیمیٹ جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارا اصل پرپس تو غلبہ حاصل کرنا ہے نا، ایک اسلامک سویلائزیشن کا، اسلامک سسٹم کا، ہر چیز کا. تو آپ کے خیال میں کون سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں؟ ایک تو آپ نے کنیکشن بتایا کہ رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ہم اپنی عملی زندگی میں ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے وہ ریوائول ہو سکے؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے کویسچن آپ کا. ہم مغلوب ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی. لیکن پورا پوٹینشیل موجود ہے اس امت کے اندر غالب ہونے کا. ایگزیکٹلی. الحمدللہ، کیونکہ جس کے پاس فیتھ ہے اور جس کے پاس یقین کی دولت ہے اس کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کہا تھا جب وہ بالکل مغلوب ہو گئے، رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، آپ میری مدد فرمائیے. اب آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کو پورا کر رہے تھے، تو اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کی، باقی کام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا. یہ تو ایک بات ہے. ٹھیک. اب آج کے دور میں جہاں ہم کھڑے ہیں، مغلوبیت کو دور کرنے والی جو چیز ہے، غلبے تک پہنچانے والی، میں پہلی وحی کی طرف دیکھتی ہوں یا میں پہلے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ دیکھتی ہوں. ایک ہی چیز نظر آتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا تھا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے تھے، جی. اور انہوں نے ان ناموں کا جواب دے دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں سے یہ بات کہی تھی بیفور ٹائم کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو پیدا کرو گے جو یعنی آپ اس کو خلیفہ بناؤ گے کہ جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. جی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایگزیکٹلی. اور جس وقت پھر آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام بتائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی ثابت کر دیا، اور فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو وہ علم نہیں ہے مگر وہی جو آپ نے ہمیں سکھایا. پہلی وہی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. آپ امیجن کریں کہ 5 آیات ہیں، 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری ہیومن ہسٹری کے لیے ایک ایسی گائیڈ لائن دی ہے. بالکل. آپ دیکھیں ایک ایک ورڈ دیکھیے. ایک تو یہ کہ علم کا تعلق رب کے نام کے ساتھ ہے، دوسرا یہ خلق الانسان من علق، کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، کہ پڑھو کہ تمہارا رب بہت کریم ہے. الذی، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو قلم کا جو رول ہے یہی ہیومن ہسٹری میں چینج لانے والا ایجنٹ ہے. ایجوکیشن سے ہی چینج آتی ہے. ایجوکیشن خواہ اپنی زندگی کی اصلاح کی ہو، خواہ وہ دنیا بدلنے کی ہو، دنیا میں جس طرح کی بھی چینجز، ٹیکنالوجیکلی چینجز لانے کی ہو، ایجوکیشن ناگزیر ہے. بالکل. مغلوبیت کو تبدیل کر دینے والی چیز ایجوکیشن ہے، لیکن بے روح تعلیم کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی. اوکے. اچھا، ایک ایجوکیشن سے متعلق میں بھی بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، لیکن ابھی میرے ذہن میں ڈیورنگ دا ڈسکشن ایک کویشچن آیا کہ ہمارے ہاں ایک بیلنس جو ہے لائف کے اندر اسپریچولیٹی اور مٹیریلزم کا نہیں ہو پاتا. لیکن کچھ دیکھنے میں تو یہی آیا، کچھ لوگ بہت زیادہ مادیت پرست ہو جاتے ہیں، دنیاوی لائف جینے لگتی ہیں. کچھ لوگ اسپریچولیٹی کو بہت زیادہ اختیار کر لیتے ہیں، اتنا کہ ان کی جو دوسری نارمل لائف ہے نگلیکٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کے خیال میں اس کے اندر کس طرح سے بیلنس لایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی
کہ میں جس اللہ پر بلیو کرتی ہوں جی جی اس نے یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے وہ آپ کے. جی جی تو میں نے اپنی اوپینین سے بات نہیں کرنی. Exactly. میں جب بات کروں گی تو میں انہی کے ریفرنس سے کروں گی. بالکل بیلنس تو ہمیں رسول اللہ کی ذات میں نظر آتا ہے. ایسے ہی 3 لوگ رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، ہوں، کہ ہم بھی ایسے زندگی گزاریں کہ ہم ایک بڑا درجہ حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم آپ جیسے نہیں ہو سکتے. کسی نے دیکھا کہ آپ دن میں روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کر لیتے ہیں، اور آپ کی کئی بیویاں بھی ہیں. جی جی تو انہوں نے طے کیا کہ چونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی روزہ افطار نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا. رسول اللہ کو پتہ چلا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ہوں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. بالکل مجھے دیکھو کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یعنی نماز بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، بالکل اور میرے کئی نکاح ہیں. ہوں، تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ ہم اعتدال اختیار کریں. رسول اللہ کی زندگی میں اعتدال ہے، بیلنس ہے. اور بیلنس کے بغیر ظاہر ہے کہ ذرا ٹائر کی ہوا نکل جائے نا ایک طرف جی سے جی جی تو جی نیچرلی گاڑی بھی امبیلنس ہو جاتی ہے. تو ہماری زندگی میں ہمیں بہت زیادہ اعتدال اختیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ بھی اگنور نہ ہو. اچھا اسی سے جڑا ایک کویشچن ہے، انفارچونیٹلی میری مشاہدہ ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دینی طبقے کے اندر یہ ایک خصوصی طور کے اوپر ایک رجحان موجود ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی شخص دنیاوی لائف کے پیچھے یا پیچھے بھاگنا تو نہیں میں کہوں گا، اس کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑی سی زیادہ تقدو کر رہا ہو تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ تم کیوں اتنا کر رہے ہو. کوئی بھی کسی قسم کا کام ہو اس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتا. تو وہ ایک آپ کے خیال میں کوئی کیسا آپ اس کو دیکھتی ہیں اس عمل کو کہ اس کو اس شخص کو تنقید کا نشانہ اگر بنایا جائے تو؟ میں ایک دفعہ پھر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میری اوپینین نہیں، میں جب بھی جس چیز کو دیکھوں گی ان دا لائٹ آف سیرہ. ایگزیکٹلی اچھا اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں، آپ نے جب اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا تو لوگوں نے اپنی آدھی جائیداد، آدھا گھر، اپنا سب کچھ آفر کر دیا تھا. بالکل تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو اخی تھے، بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ میرا یہ یعنی ان کے پاس بھی اللہ کا دیا بہت کچھ تھا جی کہ یہ جی سب کچھ آپ ان میں سے جو بھی چوز کرو، آپ چاہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق بھی دے دیتا جی ہوں. جی انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کو مبارک ہو، جو کچھ آپ کے پاس ہے مجھے تو آپ منڈی کا راستہ دکھاؤ. ایگزیکٹلی اور وہ جو ہے اپنی یعنی تجارت کے لیے جب مارکیٹ تک گئے تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ کی قسم مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ کے ساتھی حضرت عمر تھے. بالکل حضرت عمر بہت قریبی ساتھی تھے. حضرت عمر کے حوالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اور ان کے جو یعنی جن کے ساتھ ان کا مواخات کا رشتہ جی تھا، جی جی تو انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ایک دن میں رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا جی اور تم جو ہے وہ اپنے بزنس کے لیے جانا، اور دوسرے دن میں بزنس کے لیے جاؤں گا، تم رسول اللہ کی مجلس میں جانا. بالکل ٹھیک شام کو اس وقت تک گھر نہیں لوٹیں گے جب تک کہ وہ ساری باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس نہ کر لیں جو رسول اللہ نے بتائیں. ایگزیکٹلی اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنے بزنس کو پس پش ڈالنا چاہتا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو ان چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترقی نہ دی. خود میں رسول اللہ کی حیات میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے جس وقت حضرت خدیجہ کے لیے مال تجارت لے کے شام گئے تھے جی جی تو آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا، لیکن آپ اس پہ ٹھہرے نہیں. آپ نے وہاں سے دوبارہ مال خرید لیا، حالانکہ حضرت خدیجہ کی کوئی ایڈوائس نہیں تھی، بیفور میرج کی بات ہے. ایگزیکٹلی تو آپ نے وہاں سے وہ کچھ خریدا جو مکہ میں آ کے سیل کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک طرف کر کے رکے نہیں، اس کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے بڑھا دیا. کام کیا، اور جب واپس آئے تو ظاہر ہے کہ بہت بالکل بالکل یعنی کئی گنا پروفٹ ہو گیا. تو جس کے پاس عقل ہے اور جس کے پاس شعور ہے اور جو کچھ اپنے فائنینشیلز کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتا ہے، اس کے اوپر کرٹیسائز تو نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی کیونکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، ہنرمند اللہ کا دوست ہے، کہ جس کے پاس سکلز ہیں وہ اللہ کا دوست ہے. تو سکلفل فرد جو ہے وہ کام کرے گا. تو آپ کے تو سکلفل لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے تھے. بالکل جیسے
بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگرچہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ایک ضرور درزی نے آپ کی دعوت کی، اچھا. آپ کو بلایا تو آپ نے کہا کہ عائشہ بھی، تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اتنی گنجائش نہیں تھی. صحیح. دوسری دفعہ پھر بلایا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ بھی، کہنے لگا نہیں. صحیح. آپ نے کہا پھر میں بھی نہیں. تیسری دفعہ پھر بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا عائشہ بھی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو آپ بھی ان کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے. صحیح صحیح. اس کا مطلب یہ، اب وہ درزی کیا کر رہا تھا؟ جی جی سارا وقت تو اپنا کام کرتا تھا نا. بالکل. اور یہ ہے کہ ٹھیک ہے، سارا ریلیشن بھی برقرار تھا، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، مساجد میں جانا، نیکی کے دوسرے کام کرنا. لیکن کتنے ہی لوگ تھے جو دن میں رسول اللہ کے مجالس میں نہیں آ سکتے تھے. ان کے لیے نائٹ کلاسز تھیں کہ شام میں آ کے وہ سیکھتے تھے. صحیح صحیح. تو وہ جو ساری ایکٹیویٹی تھی اس کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. ایون اصحاب صفہ بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے ہم اپنے لیے کچھ کر سکیں. رائٹ رائٹ. یعنی صحابہ نے بھی نالج اور بزنس کے اندر ایک بیلنس رکھا ہوا تھا. جی بالکل. ایگزیکٹلی. اچھا، اب یہیں پہ نالج سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے، اور میرا پہلے تو اسپیسیفکلی یہ ویمن جینڈر کے متعلق ہے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب اتنا اویئرنیس تو آ چکی ہے کہ خواتین کے علم اور ان کی تربیت کے متعلق لوگ سیریس ہیں. لیکن ایک کویشچن یا ایک مقام جہاں پر ابھی بھی تھوڑا سا تذبذب ہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے، کہ خواتین کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے. میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر اور سوسائٹی کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کیا ان کے لیے لازمی ہونی چاہیے، صرف ریکمینڈڈ ہونی چاہیے، یا ایک آپشنل چیز ہے، یا ان کو روکا بھی جا سکتا ہے؟ وٹ یو سے؟ دیکھیں، سوسائٹی کی جو نیڈز ہیں وہ صرف مردوں سے پوری نہیں ہو سکتی. دیٹس ٹرو. اس کے لیے خواتین کی بھی ضرورت ہے. مثال کے طور پر میڈیکل ایجوکیشن میں یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین کا یعنی نیچرلی اسی طرح سے رائٹ بھی ہے اور ان کے مسائل بھی ہیں. بالکل. اسی طرح ایجوکیشن ہے. جی جی. میں نے یہ دو شعبوں کے خاص طور پر نام لیے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی یعنی ایسی چیزیں جس کو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا. بالکل بالکل. تو اگر یعنی خواتین ایگریڈ نہ ہوں اچھا میڈیکل ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اور اسی طرح دوسری ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اور اس فیلڈ میں خواتین کی ضرورت ہو، جی جی، تو اسلامک اسٹیٹ پابند کر سکتی ہے اچھا کہ لازمی طور پر یہ ایجوکیشن اتنے لوگوں نے حاصل کرنی ہے. اوکے رائٹ رائٹ. تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے بالکل ٹھیک. اس وجہ سے کہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ پابند کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے آپشنل بھی ہو سکتی ہے. کسی جگہ پر بھی یہ کوئی کمپلشن تو نہیں ہوتی. جی جی. کسی نظام زندگی کے تحت، کسی ریلیجن میں، کسی نظام میں، کہ لازمی طور پر لوگ جو ہیں وہ کوئی چیز اسٹڈی کریں. لوگ اپنے شوق سے، اون سے، اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہیں. لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو اسٹیٹ رسپانسبل ہے، ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اس نے اپنے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے جو کام کرنا ہے اس کو جہاں کہیں ضرورت ہوگی وہاں پر کہیں یہ کمپلسری ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے. یہ تو اس کے الاؤنس کی بات ہو گئی. کیا ان کو کسی صورت میں منع بھی کیا جا سکتا ہے؟ کسی صورت کے اندر اگر کوئی کرے تو اس کے لیے کوئی شرعی دلیل موجود ہے؟ یعنی کون منع کرے گا، مطلب ریاست کوئی یا بھی گھر والے؟ ریاست کی نہیں، گھر والوں کی بات کریں. ریاست کا تو حکم ماننا جو ہے شاید لازمی ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کی بات اگر کیجیے. دیکھیں، گھر والوں کا جو معاملہ ہے وہ یعنی ایسی صورتحال ہے، مثال کے طور پر کو ایجوکیشن ہے. جی جی. تو اسلام میں تو یہ یعنی اس کا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں پروہیبٹڈ ہے، کیونکہ اس کی آفٹر ایفیکٹس ہی بہت مختلف آتے ہیں. تو ایسے میں کہ اگر کہیں یعنی کسی ماحول کے اندر بھیجتے ہوئے کسی کی عزت کا خطرہ ہے، یا یہ ہے کہ کسی ماحول میں یعنی جانا مناسب نہیں ہے، نامناسب ہے، تو ایسے میں تو کوئی بھی پابندی عائد کر سکتا، والد یا شوہر، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی ایسی پابندی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے ایک مرد کو انٹلیکچولی یعنی گرو کرنے کا حق ہے، ڈیولپ ہونے کا حق ہے، اسی طرح سے عورت کو بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو یعنی اگر تمام صورتحال فیوریبل ہے تو زبردستی روکنا چاہیے. زبردستی تو روکنا نہیں چاہیے. اچھا، اگر آپ نے کہا کہ کو ایجوکیشن از کلوز ٹو پروہیبٹڈ، تو یہ بڑا ایک کیٹیگوریکل ورڈ ہے، کلوز ٹو. کن صورتوں میں یہ جائز ہو سکتی ہے؟
کلوز ٹو نہیں، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ ہے ہی پروہیبٹڈ، اوکے، لیکن کبھی کبھی آپشنل ایسے کہ اضطراری صورتحال ہو جاتی ہے. صحیح، صحیح. مثال کے طور پر کسی جگہ پر ہوں، ایسی صورتحال ہے جہاں پہ آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں، کسی کنٹری میں کسی جگہ پر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جہاں گورنمنٹ کو ضرورت ہے ایسی ڈاکٹرز کی یا ایسے لوگوں کی، اور آپ کے پاس ایسی کوئی صورت نہیں کہ مردوں نے ہی ایجوکیٹ کرنا ہے یا ایسی جگہ پر ہی ایجوکیٹ ہونا ہے اور کوئی ادروائز آپشن موجود نہیں ہے، تو نیچرلی یہ تو اضطرار ہے نا پھر، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کہ اس کے لیے نیچرلی اضطرار کی صورت میں تو آپ مردوں سے علاج کروا سکتے ہو. عورتیں جو ہیں وہ اضطرار کی صورت میں کسی مرد کا علاج بھی کر سکتی ہیں. اب اگر میں ہائر ایجوکیشن کا جو ریلم ہے یہاں پر جو سسٹم ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو زیادہ تر جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ کو ایجوکیشن ہے. بہت کم اس کے ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی اپنی اگر ہم سوسائٹی کی ڈائنامکس کو دیکھیں تو یہاں پر تو بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں. تو ایسی صورت میں کیا یہ اضطراری صورت بنتی ہے؟ نہیں، یہاں تو اضطراری صورت نہیں ہے، اچھا، یہاں نہیں ہے. لیکن یہ جو صورتحال ہے نا، جی جی اس کے چینج ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، جی جی، آدھی یونیورسٹیاں انہیں دے دیں آدھی انہیں دے دیں، رائٹ یعنی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. رائٹ اگر رائٹ. گورنمنٹ چاہے تو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگے گا. اوکے، تو یہاں کی حد تک آپ کے کہنا ہے کہ اگر یہاں پر وہ سہولت نہیں یہاں ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. اور صورت نارملی اگر آپ دیکھیں دنیا میں آلموسٹ کہیں بھی ایسی صورتحال ابھی نہیں ہے، لیکن پیدا ہو سکتی ہے کہیں بھی. اوکے. یہاں سے اگر باہر کا اگر فرض کریں کہ اسکالرشپ ہے تو وہ اویل کی جا سکتی ہے فار اے ویمن؟ دیکھیں، میں پھر وہی کہوں گی کہ اضطراری صورتحال میں فرق ہے بات، اوکے. لیکن یہ ہے کہ کوئی اسلام کے لیے یہ پسندیدہ امر نہیں ہے کو ایجوکیشن حاصل کرنا. اگر یہ مرد کے لیے بھی یہ کویشچن ہے یہ کہ باہر جو کچھ لوگوں کا میں نے سننے میں آیا کہ کفار کے ملک میں جانا یا وہاں پہ سکونت اختیار کرنا وہ درست نہیں سمجھتے، تو کیا ایسی صورت میں وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا مرد ہو یا عورت دونوں کی صورت میں وہ کیسے آپ دیکھتی ہیں اس کو؟ ویسے انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ میرے سے بچے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کو ایجوکیشن میں جانے پر تو آپ لوگوں کا موقف ہے، تو لڑکے جو کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں کیا ان کے لیے نہیں؟ تو ان کے لیے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے. اصولی طور پر ان کے لیے زیادہ مشقت والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. البتہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ باہر جانے کے لیے اگر کسی کے پاس مواقع بھی موجود ہیں یا باقی سلسلہ، ظاہر ہے کہ ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ ہے جن کا یہ خیال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر ہے کہ آپ کی اور مشرکوں کی آگ ایک جگہ نہ جلے. اس بنیاد پر یعنی یہ فتاویٰ موجود ہیں کہ آپ باہر کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کے لیے نہ بھیجیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں یا باہر بزنس کے لیے لوگ نہ جائیں. لیکن پھر وہ گنجائش بھی پیدا کرتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی اگر بزنس کے لیے جاتا ہے تو پھر اپنے بزنس کے بعد اپنے ملکوں کی طرف لوٹے بھی. اچھا. اور اسی طرح سے اگر تعلیم کے لیے گیا ہے تو اسے واپس لوٹنا چاہیے. اگر تعلیم اپنے یہاں ویسی تعلیم ممکن نہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن واپس لوٹ آئیں. ایکچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والی بات جو ہے نا اب کہ دیار غیر میں، مشرکوں کے دیار میں، جی جی، میں یہ کہتی ہوں پہلے اپنا دیار تو دیکھ لیں. جی ایگزیکٹلی. باہر شاید اتنے پرابلمس نہیں ہیں جتنے اب پاکستان کے یونیورسٹیز میں پرابلمس ہیں. تو اب تو مجھے ایسا نہیں فیل ہوتا کہ گلوبل ولیج میں کوئی علاقہ ایسا رہ گیا جہاں پر یعنی صرف کوئی بہت ہی پیور ماحول رہ گیا ہو، ایسا ماحول جہاں پہ ہر ایک کے لیے ایکولی اچھے مواقع موجود ہوں. تو صورتحال تو ہمارے مسلم کنٹریز کی زیادہ خراب ہے. اچھا، آپ نے اس سے پہلے جو بتایا اس کو بائی دا لکس آف اٹ اٹ لکس لائک کہ آپ پریکاشنس کا کہہ رہی ہیں کہ ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، لیکن ایک بات علاج کی بھی ہونی چاہیے. اب کوئی اس میں جا چکا ہے، اب کوئی وہاں پہ ہو چکا ہے، اٹس ٹو لیٹ ٹو ٹیک پریکاشنس. علاج کے اندر آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ جو لوگ اب اس میں ہیں اینڈ دیر آر لاٹس آف پیپل جو کہ آلریڈی کو ایجوکیشن میں ہیں، وہ کیا کریں آپ کے نزدیک؟ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ہے بہت مشکل. ٹھیک ہے. اور مشکل کام بہت لوگ کرتے بھی ہیں، بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھتے بھی ہیں، لیکن بہرحال آپ جب یعنی آگ اور پانی کو اکٹھا کریں گے تو نیچرلی کچھ نہ کچھ تو فرق آئے گا. ہمارے ایک ٹیچر تھے، میں جب پڑھا کرتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جب یونیورسٹی میں لوگ آتے ہیں تو ان کا جو حیا کا کانسیپٹ ہے اس وقت فرق ہوتا ہے، اور جس وقت کو ایجوکیشن میں آتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ
نیو نارمل پہ آ جاتے ہیں. یعنی ان کے لیے حیا کی ایک نئی ڈیفینیشن سامنے آتی جس میں سے وہ ساری باتیں نکل جاتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن پر پابندی عائد کر رکھی ہے. صحیح 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 صحیح. تو یہ ہے کہ مشقت والا معاملہ تو ہر ایک کے لیے ہے ہی. بالکل درست. البتہ یہ کہ اگر ایسے ماحول میں ہیں تو اب اتنا زیادہ پھر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدود میں رکھنے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ کیا نہیں، اب جو ایک کڑوا گھونٹ بھر لیا ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو کر سکتے ہوں کر لینا بالکل ٹھیک. چاہیے. اچھا، آپ کے خیال میں کیا ایک حد تک کہ جو اپوزٹ جینڈر ہے ان کا آپس میں بات کرنا ضرورت کی حد تک کیا یہ الاؤڈ ہے، یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ گیٹ وے ہے کسی غلط چیز کی طرف لے جانے کے لیے؟ ہاں، یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ آپ کی جو آواز ہے مردوں تک پہنچتی ہے جبکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے. تو انہوں نے سورہ الاحزاب کی آیت کا ریفرنس دیا کہ ازواج مطہرات سے کہا گیا تھا کہ مردوں سے جو ہے وہ نرم آواز میں بات نہ کریں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو میں نے انہیں یہ جواب دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا ہے وہ دل لبھانے والی آواز ہے. لیکن اسی آیت کے اختتام کو آپ نے نہیں پڑھا، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ وہ معروف بات کریں. ایگزیکٹلی. قول معروف کے لیے حکم دیا گیا ہے، یہ آپشنل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کہ قول معروف اگر پہنچانا پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو آپ بالکل ٹھیک. مطلب یہ ایک انتہا پسندانہ بات ہے کہ آپ مرد اور عورت کے درمیان کوئی ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیوار نہیں کھینچ دی. نیچرلی انہیں ایک دوسرے سے کام پڑیں گے اور بات چیت بھی ہوگی. بالکل. اس کے لیے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. اور یہ ہے کہ بات چیت ہو سکتی ہے مناسب انداز میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی کبھی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اٹ لیڈس ٹو سم تھنگ ایلس، تو اس کو روکنا چاہیے کہ بہت ایک ان اے مینر کہ اس صورت میں بات کی جائے جہاں سے کوئی غلط میسج نہ جائے. یہ کہنے کا مطلب آپ کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہی بات کہی ہے نا کہ لوچ دار آواز میں، رائٹ. میٹھے انداز میں بات نہ کریں. صحیح صحیح. ایسی بات جس سے کوئی غلط مفہوم اخذ کرے ان سے گریز کرنا چاہیے. رائٹ رائٹ. لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. ویسے ہم ایسے دور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں جہاں پہ یعنی اتنے کھلے مواقع ہیں. آپ کسی کو ایجوکیشن میں جاتے ہیں نہیں جاتے، آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ، آپ سوشل میڈیمس پہ، تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ویل کنیکٹڈ ہے. لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، میسج پہنچانا، چیٹ کرنا، آڈیو میسیجز، کالز، کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں رہ گئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب صرف کو ایجوکیشن کا ایشو ہے. اب تو پوری سوسائٹی ایسی ہو چکی ہے جہاں پہ یعنی زیادہ مضبوط ایمان کی ضرورت ہے. میرا اگلا کویشچن اسی سے کنیکٹڈ تھا، وہ یہی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اب تو انٹریکشن سے بات کچھ آگے ہو چکی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ یہاں پر ایک انفلکس آ چکا ہے کہ ہم اس کو روکنے کے اندر تو ناکام ہے. روکنا بھی چاہیں تو شاید وہ رک نہ پائے. لیکن اب تو انٹریکشن کی جو صورتیں ہیں وہ بدل چکی ہیں. اب تو ان پرسن انٹریکٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ناؤ دیر آر میسیجز، دیر آر میسنجرز اویلیبل. اس کے اوپر بھی اپوزٹ جینڈر سے انٹریکشن بہت آسان اور بہت ایزی ہو چکی ہے. تو اس صورت میں یہ ویئر کین دیر بی اے ہالٹ اور اے ہرڈل بٹوین دی اپوزٹ جینڈرس؟ آپ کے خیال میں کس طرح سے وہ، ویسے تو بڑا ایک ٹپیکل کویشچن ہے، آداب سوشل میڈیا کے کیا ہے، اگر آپ وہ آگاہ کر دیں ہماری آڈینس کے لیے کہ ہاؤ شوڈ آئیڈیلی دے یوز سوشل میڈیا سو دیٹ ان کو کسی فتنے کا شکار بنا ہو. آج کل بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے آپ کا. آداب کی بات ہے. میں آج کل ایک سیشن کر رہی ہوں 9 o'clock پہ، سیرا ان دا ڈیجیٹل میڈیا ان دا ڈیجیٹل ایج. اچھا. اور اس میں ہے پیورٹی ان دا پولیوٹیڈ ورلڈ. اس میں ان سارے ایشوز کو میں نے ڈسکس کیا ہے الحمدللہ. اور اس میں خصوصی طور پر یہ ہے کہ یعنی اصل بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کی اور اپنی جواب دہی کی. اگر آپ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں، اگر آپ اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ کو جواب دینا ہے، اپنے اعمال کے لیے آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ڈیفیکلٹی نہیں رہ جاتی. جو حدود ہیں وہ تو چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا کے علاوہ کوئی میڈیا ہو، یا یعنی جنرلی ہماری عام زندگی کے معاملات ہوں، اللہ کی حد تو ایک ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنہائی میں بات چیت کرنے سے روکا ہے 2 لوگوں کو کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. جی. ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں بات چیت نہ کریں. اچھا، اسی طرح سے جیسے یعنی جب بات چیت کرنی ہے تو ضرورت
نہ ہو تو بات چیت نہیں کرنی چاہیے. میں سادہ سے لفظوں میں کہتی ہوں کہ ڈیجیٹلی ڈیٹاکس کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہمارے اوپر جو ہے وہ دیکھنے کا لوڈ، سننے کا لوڈ اور نوٹیفیکیشنز کا، باقی چیزوں کا، مطلب ان ساری چیزوں سے ہمارا صرف یعنی کہ مردوں سے انٹریکشن ہو یا نہ ہو خواتین کا، اور لڑکوں کا لڑکیوں سے انٹریکشن ہو یا نہ ہو، بہت کچھ ایسا ہے جہاں لوئرنگ دا گیز کی ضرورت ہے. اور اس میں خدا خوفی سب سے بڑی چیز ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو تو یہ ساری باتیں، بہت ساری چیزیں انسان کو پڑھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی ضرورت نہیں رہتی. انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کسوٹی رکھی ہے، اسے پتہ ہے کہ میری لمٹ کیا ہے. تو اپنی اس باؤنڈری میں رہنا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے کی. اچھا، آپ نے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا ذکر کیا. اب اتنا زیادہ کنٹینٹ کی بھرمار ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ہم بھی کنٹینٹ ہی بنا رہے ہیں، اور اس کی بنانے کی شاید وجہ یہی ہے کہ کنٹینٹ اتنا زیادہ بن رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، کچھ لوگوں کے لیے، کچے ذہنوں کے لیے تو وہ بھی مشکل ہے. لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا ایک یہ حل کہ ٹوٹلی کسی کو کٹ آف کرنا وہ لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو؟ تو کیا اس صورت میں برے کنٹینٹ سے کی بجائے تو ہم اگر اچھا کنٹینٹ پرووائڈ کر دیں تو یہ اس کا بہتر ایک اس کا متبادل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، کوئی ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ کوئی بذات خود تو برا نہیں ہے، بات تو اس کے یوزج کی ہے. جی. تو اچھی چیز پرووائڈ کرنی چاہیے، جو بھی میڈیمز ہوں ان کو یوز کرنا چاہیے. اور آپ کی بات درست ہے کہ کچے ذہن کو پتہ نہیں چلتا. تو مجھے سب سے زیادہ یہ فیلنگ ہوتی ہے، وقت کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے. جو آپ کے اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے لا یعنی اس کو چھوڑ دیں. تو جس سے آپ کا تعلق نہیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. بالکل صحیح. تو اگر اس اصول کو سامنے رکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ڈیسیژنز آسان ہو جاتے ہیں. تو وقت بھی بچتا ہے، آپ کی جو صلاحیتیں، آپ کے وہ سب کچھ جو متاثر ہو رہا ہے نا اس سارے میڈیمز کی وجہ سے، وہ سب کچھ آپ پر اس طرح اثر انداز بھی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. اچھا، گفتگو کا جو دوسرا فیز ہے وہ بہت اسپیسیفک ہے ایک چیز کی طرف. وہ یہ کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور بلا شبہ بہت سے لوگوں کے یہاں یہ کانسیپٹ شاید اتنی حد تک کلیئر نہ ہو، کہ ایک عورت کی لائف میں، ایک فار اے وومن، اس کو چوائس کا کہاں تک حق موجود ہے. لائک کیا وہ اپنی لائف کی چوائسیز خود طے کر سکتی ہے، اپنے ڈیسیجنز وہ خود لے سکتی ہے؟ اور یہ شروعات سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں. کیا اس کو ڈز شی ہیز دا رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کو چوز کرنے کا کیا حق شریعت دیتی ہے؟ اسی طرح سے اگلا کویشچن اس کے بعد میں کرتا ہوں جو کہ اس کی شادیاں اس کے متعلق ہوگا. لیکن شروع سے کس حد تک عورت کو کہ چوائس اس کی میٹر کرتی ہے، اور کس حد تک اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے لائف کے ڈیسیجنز خود لے؟ پہلی بات تو یہ کہ عورت آدھا انسان نہیں ہے، جی، پورا انسان ہے. ایگزیکٹلی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ پیدائش کے اعتبار سے عورت کو فرق رکھا ہے، ٹھیک ہے. نہ نیک اعمال کے اعتبار سے فرق رکھا ہے. فرق اگر مرد اور عورت میں ہے تو ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ایگزیکٹلی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایک الگ مقصد سے بنایا اور مرد کو الگ مقصد سے. بالکل ٹھیک. اسی وجہ سے اس کی یعنی جو مصروفیات ہیں ان کا دائرہ کار جو ہے وہ زیادہ تر گھر کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور مرد کی مصروفیات کا دائرہ باہر. اب میں جب گھر اور باہر کی بات کرتی ہوں تو میں آج کی دنیا کے لحاظ سے دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یعنی وہ جو بوتل کا جن باہر آ چکا نا، اب تو گھر کے اندر ہوتے ہوئے بھی کوئی گھر نہیں ہوتا، بالکل وہ تب بھی باہر ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے وہ تو اپنی جگہ پہ رائٹ ہے، اور ہمیں اسی چیز کو دیکھنا ہے. تو عورت کی جو رسپانسبلٹیز ہے نا بیسک، اس کے اکارڈنگلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اس کا رول بھی رکھا، اور اس کے یعنی حقوق بھی، اس کے رائٹس بھی رکھے. مثال کے طور پر فائنینشیل رسپانسبلٹی عورت کی نہیں ہے، ٹھیک. فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد کی ہے. بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت دونوں کی ذمہ داری ہے، لیکن نیچرلی ایک خاتون کو نسبتاً زیادہ وقت دینا بحیثیت ماں کے. ایسے میں یعنی وہ کیا چیز چوائس کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں. ضرور. بریرہ کو حضرت عائشہ نے آزاد کر دیا. بریرہ ایک غلام عورت تھی. جب وہ آزاد ہوئی تو اس کا شوہر کے ساتھ جو رشتہ ہے یعنی قانونی طور پر
وہ رشتہ بریک ہو جاتا ہے. اگر وہ ہوں، رہنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، نہ جی جی، رہنا چاہے تو وہ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی اسے باؤنڈ کر سکے. ہوں، بریرہ کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ گلیوں بازاروں میں روتا پھرتا، ہر ایک سے کہتا تھا ایک دفعہ بریرہ سے کہ مجھ سے بات کر لے. ہوں، اور بریرہ کہتی تھی میں آزاد ہو گئی ہوں تو میں تو بات نہیں کروں گی، ہوں، میں کیوں ایک غلام مرد کی بیوی بن کے رہوں. ہوں، کسی نے مغیث سے کہا کہ آپ رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ. وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلوایا. آپ نے کہا بریرہ مغیث سے بات کر لو. تو بریرہ نے جو سوال کیا وہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ نے ٹھیک، کیا. بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش؟ ٹھیک، حکم ہے تو مان لوں گی، سفارش نہیں مانوں گی. مجھے یہ بتائیے چوائس کتنی ہے دین میں؟ ایگزیکٹلی، ایگزیکٹلی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ اس کا درجہ کیا ہے، اور اس درجے کو وہ ایک آزاد عورت نہیں، ایک غلام عورت بھی اتنا زیادہ پہچانتی تھی کہ میری لمٹس کیا ہیں، مجھے کہاں تک جا کے ڈیسیژن کرنے کا حق ہے. ایگزیکٹلی، تو پوری سوسائٹی میں اسے کوئی باؤنڈ نہیں کر سکا کہ اس کا اپنا اختیار ہے. ایگزیکٹلی، اچھا اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نکاح کے معاملے میں خاص طور پہ جو لوگوں کے ذہنوں میں بات ہے کہ چونکہ ارینجڈ میرجز ہوتی ہیں، والدین نے رشتے طے کرنے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے سلسلہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لڑکیوں کے لیے بہت بڑا یعنی اس سوسائٹی کی طرف سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ میں ملائیشیا گئی تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی نہیں لیتے. تو لڑکے لڑکی کو تو خود چوائس کرنا ہوتا ہے. بہت اچھا کنٹری ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن بہرحال ان کے یہاں یہ بات ہے. اس بات کی وجہ سے ان کے یہاں لڑکی اتنا پستی ہے اور اس سے چوائسیز اچھی نہیں ہوتی. پھر یعنی بہت سارے دھوکے بھی کھا جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو مجھے تو اس کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ جو پیرنٹس رسپانسبلٹی لیتے ہیں یہ بہت بڑا پیرنٹس کا کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک، اب بات یہ ہے کہ کیا ایک عورت کو اپنے لائف پارٹنر کو چوائس کرنے کا اختیار ہے؟ تو اسلام اس سے یعنی اس کی چوائس کو مائنس تو نہیں کرتا، نہ پیچھے ہٹاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ڈیلیبریٹلی زیادہ کوشش کرے آگے بڑھ کے، کوئی اور اس کے لیے کوشش کرنے والا نہ ہو، اس نے ہی آگے جا کے اپنے لیے رشتہ طے کرنا ہے، دیکھنا ہے، چوائسیز کرنی. ایسا تو سلسلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کو یعنی اس کی کوئی چوائس ہے یا اس کو کوئی پسند آتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر یعنی پیرنٹس اس کو کنسیڈر کر لیں. اگر واقعی وہ دینی اعتبار سے، اگر واقعی وہ ایز اے ہیومن بینگ اچھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو ٹیگ کر لیں کہ کیا لو میرج اسلام میں جائز ہے، اور کیا والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ رشتہ اچھا ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیں؟ جہاں تک لو میرج کا تعلق ہے یہ تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی اگر میں کہوں کہ لو میرج جائز ہے. تو پوری ایک تہذیب ہے جو جی جی، یعنی جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس اعتبار سے دیکھنا ضروری ہے کیا اسلام ایسے لو کو ایک حلال کام سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بیفور میرج آپس کی ملاقاتیں، آپس کی باتیں اور فیوچر کے بارے میں کچھ طے کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، البتہ پھر بھی کسی کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کوئی یعنی کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی، دل میں بات آ سکتی ہے، آپ اسے لو نہیں کہہ سکتے، ایک ریشنل ڈیسیژن کہہ سکتے ہیں، ریشنل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں. یہ ایک پہلو ہے. اوکے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا پیرنٹس کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی کی چوائس اچھی بھی ہے یا کسی کے دل میں کوئی بات ہے کہ وہ جبری اس سے روک دیں؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نکاح کے جو شرائط ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح سے ایجاب و قبول بھی ضروری ہے. ایجاب و قبول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نکاح نہ کے وقت پہ جو ہے نا وہ پوچھا جائے کیا قبول ہے، اور یا اس سے دوپٹہ پہنا کے اس کے اوپر لکھا ہو قبول ہے تو اس کو قبول ہے سمجھا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کسی ولی کی موجودگی میں بیٹھیں، بات چیت کریں، اور اگر وہ محسوس کریں کہ ان کا آپس میں کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح کیا جائے. لڑکی کے اوپر والدین کو بھی جبر کرنے کا حق نہیں ہے. اور لڑکی اگر کہیں
انٹرسٹڈ اور وہ رشتہ ٹھیک ہے تو والدین کو انکار کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. اوکے. جی. لائک اب ایک تو دو ایکسٹریمز ہیں نا. ایک تو اب وہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ جیسے آج کل تو ڈیٹنگ شوز وغیرہ چل رہی ہیں, میں وہ والی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر جینورلی ٹو اپوزٹ یعنی جینڈرز ہیں, اٹریکشن ہے, اور وہ یہ دونوں کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے رشتے میں, تو والدین کو انکار کا حق حاصل نہیں اس صورت میں ہوتا. دیکھیں والدین جو ہے وہ ایجاب و قبول کے بغیر کیسے کسی کا یعنی اگر لڑکی کسی چیز سے راضی نہیں ہے جی جی. اس کو کیسے امپوز کر سکتے ہیں, اور جس سے وہ راضی ہے اس کو بلا جواز کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کوئی شرعی کوئی عذر ہونا جواز اور لازمی شرعی ہے. عذر ہوتا شرعی ہے. عذر ہونا, وہ جی، کون سے شرعی. شرعی عذر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جن کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں. جی جی. حسب نسب, مال جمال اور دینداری. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا تم دینداری کو پریفرنس دینا. اب ایک لڑکا جو ہے وہ یعنی بحیثیت انسان کا بھی اچھا مسلمان بھی ہے, اچھا کماتا بھی ہے, اور اپنے بیوی کے خرچ کو افورڈ بھی کر سکتا ہے, اور رسپیکٹبلی اسے رکھ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے, تو والدین کو اس بارے میں صرف محض اس بنیاد پر کہ یعنی ان سے پہلے یعنی چینل تھوڑا سا دوسرا اختیار کیا گیا, تو ایسے میں والدین کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اوکے. یعنی وہ ایک وہ ایگو ایشو بن جاتا ہے نا ان کا, کہ وہ ان کی ایگو ایشو, ایگزیکٹلی ایگو کا ایشو نہیں یہ بنانا شرعی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جی. کہ صرف ایگو کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. یہی چیز اگر جو آپ نے پرسنل لائف میں بتائی, اگر پروفیشنل لائف میں ٹرانسلیٹ اس کو کر لیں کہ کیا اب ایک لڑکی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اسپیسیفک ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں, کیا اس کو منع کرنا چاہیے یا اختیار اس کو حاصل ہے اس کے والدین کو یا اس طرح سے؟ اور پھر اس کو اگر کہیں کہ وہ کوئی کریئر چوز کرنا چاہ رہی ہے اپنی زندگی میں کہ میں نے اس کریئر کو پرسو کرنا ہے جس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر, ٹیچر, ایسا, تو کیا اس صورت میں بھی وہ کریئر بھی اختیار وہ کر سکتی ہے اپنی مرضی سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جنرلی بھی ہوتا ہے, اور پیرنٹس کو بھی اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون سا کیریئر کسی کے لیے مناسب ہے یا نہیں. اس کو شرعی حدود میں اگر کوئی کیریئر مناسب ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں روکنا اگر نہیں کوئی چاہیے. اختیار کرے, ٹھیک ہے. لیکن شرعی حدود ضروری ہیں. اسی طرح سے ایجوکیشن بھی کسی بھی ٹائپ کی حاصل جی کی جاتی ہے, ظاہر اس ہے. کو مانے نہیں ہے شرعی دلیل کو, اس کی عذر جی مانے نہیں. اب یہی جو اب پوائنٹ ہے, فرض کریں کہ ایک یہی پوائنٹ لے جائیں ہم ایک مرد کی طرف, کہ وہ اپنی لائف میں بہت سے ڈیسیجن, جہاں پر ویسے سوسائٹی کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا, ہم کچھ چیزیں ایسی ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ اس کو کہتے ہیں بڑی آئیڈیلسٹک چیزیں ہیں, سوسائٹی میں ایسی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر بچوں کو تو اختیار ہوتا ہی نہیں, ان کی زندگی تو ٹوٹلی پیرنٹس کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل بچے ہیں جی ان کی شادی جلدی کر دیں, معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ آ رہا ہے, لیکن یہ بچوں کو تو کہنے کی چیز ہے, تو پیرنٹس کو کہنے کی چیز ہے, ان کو بتانے کی چیز ہے کہ وہ کر دیں. تو پیرنٹس کو آپ کیسے سمجھائیں گے اس چیزوں کے بارے میں کہ ان کو کس طرح سے قائل کیا جا سکتا ہے یہ تمام کام ان کو, کہ وہ اس کو امور کو انجام دیں؟ چینج جو ہے ایجوکیشن سے ہی آتی ہے, اور یہ ہے کہ اس کے لیے پبلک ٹاکس ہو سکتی ہیں, ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے. ہم تو باقاعدہ طور پر اپنے کریکلم کا حصہ بھی یہ چیزیں بنائی ہیں. اچھا. میرٹل میٹرز بھی, پیرنٹنگ بھی, اور ظاہر فیملی ایشوز بھی, ہم اسے باقاعدہ طور پر ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, اور پبلکلی بھی ہم اس کو بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں ایڈریس کرتے ہیں, آل اوور دا کنٹری بھی اور آل اوور دا ورلڈ بھی. لیکن نیچرلی جتنا کسی کی استطاعت میں ہے اس کے مطابق ہی کوئی کام کرتا ہے, تو جو آپ کے بس میں ہے اس کو آپ کو کرنا چاہیے, اور ہم اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی بڑی پاپولیشن ہے اس اعتبار سے بہت زیادہ یہ کوششیں اور کرنے کی ضرورت ہے, تو کوشش کا راستہ ایجوکیشن ہی ہے. ہم کوششوں کے باوجود دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص اس زمن میں, جیسے یہ تو بہت زیادہ چیز ایڈوکیٹ کی جاتی ہے کہ شادیوں کو جلدی کرنا چاہیے, لیکن معاشرے کے جو سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ وہ یہ چیز الاؤ نہیں کرتا. تو آپ کے خیال میں کیا یہ اس معاشرے کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے, جہاں پر ایجوکیشن ہوتی ہے لڑکے کی اور اس کے بعد اس کو جاب اینڈ دیز کائنڈ آف اسٹفس, اٹ ٹیکس اے لاٹس آف ٹائم, تو اس صورت میں کیا یہ پاسبل بھی ہے کہ ان کی جلدی شادی کر دی جائے, اور اگر ہاں تو پھر کس طرح سے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ جہاں تک شادی کا تعلق ہے, ذمہ داری کا نام ہے. اگر ایک لڑکا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو افورڈ کر سکے اور ایک نئے فیملی سسٹم کو چلا سکے, تو اس وقت تک تو اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے لانگ روٹ اختیار کرنے کے بجائے بہت سارے اور راستے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ہی راستہ ہے کہ آپ 16 سال کی ایجوکیشن حاصل کرو, پھر آگے حاصل کرو, پھر آگے حاصل کرو, اور کرتے کرتے
یعنی وہ اصل عمر تو نکل ہی جاتی ہے. جی ایگزیکٹلی. اور باقی یہ کہ جیسے دنیا بھر میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جس طرح اسکل اورینٹڈ ورک کرتے ہیں یا بہت سارے فری لانسنگ کرتے ہیں، تو اپنی جگہ پر رہتے ہوئے چاہے وہ کسی فیلڈ میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، بہت کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ تھوڑا سا ہلکا سا اس طرف سوچنا شروع ہوئے ہیں کہ اگر لڑکا اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل ہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی شادی کر دینی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ ہے تو بہت بڑا ٹیبو، آسانی سے تو ٹوٹے گا نہیں، ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ چیزیں جتنی زیادہ ٹائم لیتی ہیں، یعنی اس چیز یعنی یہ چینج جتنی دیر میں آئی ہے نا، ٹوٹنے میں بھی کافی وقت لگے گا. بالکل بالکل. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال میرجز کو آسان بنانا چاہیے. اچھا، اگلا جو کویشچن ہے میرا وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے، جیسے ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ لٹریچر ہے جو ہمارا، وہ لٹریچر اس قسم کا ہو چکا ہے کہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ امپیکٹ آپ کی زندگی پہ ہوتا ہے. جو لٹریچر جو چیز پڑھتے ہیں جو دیکھتے ہیں اس کا اوپر امپیکٹ ہو جاتا ہے. میرا کویشچن اسپیسیفک ہے ان ناولس سے متعلق، رومانٹک ناولز یا ان کو جو بھی نام لے لے، فکشن ہوتی ہے بہرحال، جو کہ زیادہ تر لڑکیاں بہت پڑھتی ہیں اور ان کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ ہو جاتا ہے. ایک آئیڈیلائز کر لیتی ہیں کسی قسم کے ایک لائف پارٹنر کو، کسی قسم کی ایک سچویشن کو، کہ اس طرح سے لائف بڑی ایک وہ رومانٹیسائز کر لیتی ہیں. تو آپ اس صورت میں کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جو ناولس ہوتے ہیں کیا ان کو پڑھنا چاہیے، اور اگر ہاں تو ان کو کس نظر سے یا کس نظریے سے پڑھنا چاہیے؟ پہلا سوال تو میرا آپ سے، کیا ابھی تک لوگ ناولس پڑھ رہے ہیں؟ آئی تھنک بک ریڈنگ کافی کم نہیں ہوگی؟ آئی تھنک بوائز نہیں پڑھتے لیکن گرلس پڑھتی ہے. ہمیں تو وہ گرلس دکھائی نہیں دیتی. اچھا. ہاں نہیں، اس میں نا ایک فرض کریں کوئی نمرا احمد جیسے کہ اچھی رائٹر ہیں، تو ان کے ناولس کے اندر بہت سی ایسی فیکٹیشیس چیزیں ہوتی ہیں، مے بی دے ہیو این امپیکٹ آن دا مائنڈز آف ویمن، کہ اس طرح سے وہ اس کو دیکھ لیتی ہیں کہ پھر آگے چل کر اس کو ڈیسائفر کرنا ریالٹی کو اور عام زندگی میں اور ایک فیکٹیشیس لائف میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. نمرا اور عمیرہ کافی ان کی رائٹنگز اچھی ہیں، اور یعنی اگر میں نہیں سمجھتی کہ صرف یہ، بہت سارے اور بھی رائٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اچھا لکھا، تو اچھی چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن امپیکٹ تو ہوتا ہے. جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کا اثر آتا ہے. اور آپ کی جو او لیولس اے لیولس میں بھی اور آپ کی دوسری ایجوکیشن میں بھی آپ کے کورس کا حصہ بھی ہیں بہت ساری چیزیں، اور خاص طور پر جو لٹریچر پڑھتے ہیں انہیں لٹریچر کے لیے ایسے ناولس فکسڈ بھی ہیں جو آپ کو پڑھنے ہیں، اور آپ جی، اور آپ کا وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. جو بچے ان کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ پھر شکل و صورت میں تو ماں باپ جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک خاتون نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ USA گئی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں تو بہت زیادہ میں ریلیجس نہیں ہوں، لیکن ہوا یہ کہ میں انہیں لے کے تو ہالی ووڈ گئی. اوکے. تو جب میں ہالی ووڈ گئی تو مجھے لگا کہ اچھا، اتنا ننیال سے ددھیال سے اپنے گھر سے اپنے ملک سے اتنا جغرافیہ، اتنے لوگوں سے واقفیت، اتنا جو دلی تعلق ہے ان کا کسی اور سے نہیں ہے جتنا یہاں سے. تو یہ تو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یہ تو ہماری تہذیب سے کنیکٹڈ ہی نہیں. بالکل وہ اس قدر زیادہ تکلیف کے ساتھ وہاں سے واپس آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ مطلب میں اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ ورڈ ہوں، اور اب وہ ایسی سٹیج پہ پہنچ چکے جہاں پہ یعنی ہمارے کہنے سے یا گفتگو سے وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، لیکن ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا. لیکن آپ لوگ ایسا ضرور کچھ کریں کہ جس کی وجہ سے آنے والی نسلیں ان چیزوں سے بچ سکیں. نیچرلی یہ سارا سلسلہ ایسا ہے جو کسی کے یعنی اختیار میں نہیں ہے جب تک ایک سسٹم کے اندر چینج نہ آئے. جب تک سسٹم کی وجہ سے ان لوگوں کو کوئی ٹھوکر نہیں لگتی جو ارباب اختیار ہیں، اس وقت تک نیچرلی، یعنی میں یہ تو نہیں چاہتی کسی کو ٹھوکر لگے، لیکن مراد یہ ہے کہ جب کسی کے سر پہ پڑتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یعنی کیا نقصان ہو رہا ہے. بالکل. تو نقصان بہت بڑا ہے ہمارے بچوں کا. کتنی مدت پہلے اس نے کہا تھا لارڈ میکالے نے کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ شکل و صورت میں تو یہ سب ہندوستانی ہوں، لیکن ان کا برین اور ان کا کام جو ہے وہ یہ ہماری مرضی سے کریں. ایگزیکٹلی. تو اب تو وہ نسل در نسل ایسے لوگ تیار ہو چکے جو ہمارے ذہنوں سے نہیں سوچتے، جو اپنے ریلیجن کو نہیں سوچتے، جن کی سوچ اس کے اکارڈنگلی ہے. تو اثر تو ہوتا ہے ناولس کا. تو اگر پڑھنا ہے تو کچھ اچھا پڑھ لینا چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جس نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں دیکھا تو نیچرلی
یعنی پہلی چیز یہی تو نہیں ہے جس کو ریکمینڈ کیا جائے. جی 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 جی. اچھا اب ذکر ہو ہی گیا تو میں فائنلی یہ بھی پوچھ ہی لیتا ہوں. سوری اف آئی مسٹیکن، میں نے پڑھے نہیں ہے لیکن کچھ ایک کریکٹر ہے ایک ایسے ناول ہے آئی تھنک حالم یا کیا نام ہے اس کا، جو بھی نام ہے، اس کے اندر ایک ایسے کریکٹرز ہیں جس کے اندر ایک اسٹوری یہاں ایسے چلتی ہے کہ ایک اسلامک ٹچ بھی ہے اس کے اندر، اور پھر ایک فینٹیسی لینڈ بھی ہے، ایک فینٹیسائز قسم کا ایک لینڈ ہے جس میں دا وومن اسٹارٹ آئیڈیلائزنگ دا پارٹنر ان اے سینس کہ وہ شاید ریالٹی میں ویسے ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک کریکٹر کا نام غالباً سالار سکندر یا کچھ ایسا اتنا سننے کو ملا ہے، مجھے پڑھنے میں ملتا ہے. تو وہ ایک آئیڈیلائز ہو جاتی ہے ایک چیز اس طرح سے کہ وہ پھر اس کو ایک ان لرن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کی صورت میں اگر ایسا ہو چکا ہے، کسی نے پڑھ لیا تو اس کو ان لرن کیسے کریں؟ اور سیکنڈلی کیا ایسا کوئی ناول ہوتا ہے جس کے اندر اسلامک ٹچ بھی چل رہا ہے، اس کے اندر وہ بھی ایک انسپریشن ہے کہ اسلامکلی ہمیں سیکھنے کو ملے گا، لیکن ساتھ یہ فینٹیسی لینڈ بھی چل رہا ہے، تو پھر اس کے پڑھنے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا شیور چاہتی ہوں. شیور. مجھے بہت شوق تھا اور میری بہن کو بھی. ہمیں یہ تھا کہ ہم جب لائبریری میں جاتے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ تھا کہ شاید یعنی لائبریری میں جتنی بکس ہوتی ہیں وہ ساری لازمی طور پر پڑھنی ہوتی ہیں. تو ہم نے سلیکٹ کر لی کہ پہلے کس کیبنٹس کو ہم جو ہے وہ شروع کریں گے پڑھنا اور آہستہ 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 پڑھیں گے. اسی سلسلے میں شاید 8th کلاس میں تھی اس وقت پہ یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے. تو میری سسٹر نے یعنی سبجیکٹ رکھا، سائیکالوجی رکھا، اور وہ لائبریری سے بک ایشو کروا کے لے کے آئیں، سائیکو انالیسس. اچھا. وہ جس وقت گھر پہ لے کے آئے تو میرے والد صاحب نے کتاب دیکھی تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ ہم فرائیڈ کو پڑھ رہے ہیں. تو یعنی انہوں نے اس بارے میں ہم سے پھر ڈسکس بھی کیا، بات چیت بھی کی. جی جی. لیکن یہ ہے کہ فرائیڈ کے بارے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس وقت سے ہمارے ذہنوں میں ایک اگر اس کی تھیری تھی تو ساتھ میں اس کا ایک یعنی برا جو پہلو ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں میں ضرور بیٹھا. میری والدہ کو جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کی چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی تھیں. تو ہم جو اسٹوری بکس پڑھتے تھے بہت بچپن میں تو ان کو وہ اس سے بھی بہت زیادہ روکتی تھیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس روکنے کا امپیکٹ نہیں ہے، امپیکٹ ہے. اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ پھر بھی وہ چیزیں جاری رہتی تھیں کسی نہ کسی فارم میں، کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر ہر چیز سے کیوں روکا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہوا کہ وہ چیزیں گریجولی ایک اچھے لٹریچر میں اچھی چیزوں میں بدلتی چلی گئیں، اور ریڈنگ ہیبٹ جو ہے اس کا زیادہ فائدہ ہو گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یعنی پیرنٹس خود بھی ان کی بھی اچھی ریڈنگ ہیبٹس ہوں، اور پھر یہ ہے کہ سوسائٹی میں اچھے دوست بھی مل جائیں، اور پھر یہ کہ آپ کے اچھے مینٹرز بھی ہوں، تو آپ کے لیے ان چیزوں سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. ایک ہی سلسلہ ہے، لوگ کہتے ہیں اچھا بچپن میں آپ کے ساتھ یہ ہوا، یا یہ کہ آپ نے فلاں ناول پڑھ لیا یا فلاں ڈرامہ دیکھ لیا، آپ کے ذہن پہ امپیکٹ ہے. اب سوچیں وہ سب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ تھے، ان میں سے کتنے لوگ تھے ان کے خواتین کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، یا انہیں وہ شراب پیتے تھے، سود کھاتے تھے، زنا کرتے تھے، بری بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. جتنے ٹراما سے وہ گزرے تھے اتنے ٹراما سے کوئی گزرنے کا سوچ نہیں سکتا آج کے دور میں. وہ کس طرح سے یعنی ان کا مائنڈ جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں چلا. توبہ ایک ہی حل ہے، آپ جتنے بھی بڑے ٹراما سے گزرے ہوں، توبہ کا پانی آپ کو پاک کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ پانی جو آنکھوں سے نکلتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی آپ کے اندر جب ندامت ابھرتی ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہتے ہو، اس سے بڑھ کر کون ہے جو دلوں کو تھام سکتا ہے. تو اثرات دور ضرور ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یعنی رجوع کرنا، لوٹنا بہت ضروری ہے. اور یہ خود بخود ممکن نہیں ہوتا کہ انسان اچانک بیٹھے بیٹھے یعنی توبہ کرنے کی کوشش کر لے. جب تک ریپینٹنس پراپرلی نہیں ہوتی مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر میں وہی بات کہوں گی کہ اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے لیے اچھی مجالس ہوں جہاں شرکت کریں، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات کی طرف. تو آپ کے پاس ایک اچھی آپشن مل جاتی ہے، اور آپ کے پاس سٹوریز کا ایک بے شمار سلسلہ ہے جو حدیث میں آپ کو ملتا ہے. تو آپ کے لیے پھر باقی چیزوں کی کوئی امپورٹنس نہیں رہ جاتی، اور وہ سارے جو چیزیں ان لرن بھی ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہ جاتا. یعنی کہ اس لٹریچر کو اب آپ چینج کر لیں، لائک وہ جو ایک امپیکٹ ہوا ہوتا ہے کہ اسپیسیفک وے میں آپ ایک کریکٹر کو پڑھ کر اپنے فیوچر لائف پارٹنر کو ایک طرح سے آئیڈیلائز کر لیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں صرف اس کے لٹریچر کو اگر بدل لیا جائے، اگر کسی نے پڑھ بھی لیا تو وہ ٹھیک.
میں نے پہلی بات کہی کہ والدین کا نصیحت کرنا، اچھے دوستوں کا ڈسکس کرنا، پھر یہ کہ مینٹور آپ کے جی 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 جو لاجیکل ڈیبیٹ کریں اور بتائیں کہ اس میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. پھر بات ہے اس کو ریپلیسمنٹ کی، ٹھیک ٹھیک چوتھے نمبر پہ. وائٹ وائٹ. بہت شکریہ استاد، آپ کا بہت ٹائم لیا اور آپ سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملی الحمدللہ. اور ہم نے آج بہت سے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کی جن میں مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو تھا. اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، کویشچن بھی کریں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا آپ کا رپلائی بھی ضرور کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.